بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارے لیکچر کا دا نیو کانسٹیٹیوشن۔ یہ شارٹ سٹوری ہے آپ کی بک میں نمبر 3، اور یہ کویسچن نمبر 3 میں پلیس کے ساتھ آپشن میں آتی ہے۔ ون ایک پلیس کا کویسچن ایک آتا ہے اور دو کویسچن جو ہے وہ شارٹ سٹوریز میں سے آتے ہیں بی اے انگلش میں۔ تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ دا نیو کانسٹیٹیوشن کا مطلب ہے نیا قانون، اور اس کو لکھا ہے سعادت حسن منٹو نے۔ یہ ایک پاکستانی رائٹر گزرے ہیں۔ تو یہ پری پارٹیشن ایک کہانی ہے پاکستان بننے سے پہلے، قبل از تقسیم ہند سے پہلے کی یہ ایک کہانی ہے۔ اس وقت انگریزوں کا راج تھا، یہاں جو ہے برٹش گورنمنٹ تھی، انگریز بر صغیر پہ حکومت کیا کرتے تھے۔ تو اس کہانی کے اندر سعادت حسن منٹو نے مقامی لوگوں کی نفرت جو انگریزوں کے خلاف یا حکمرانوں کے خلاف تھی اس کو ظاہر کیا ہے، اس کا اظہار کیا ہے۔ تو ہوا ایسے کہ ایک ٹانگے والے، اس کا جو مین یا مرکزی کردار ہے وہ ہے استاد منگو جو ہے وہ ایک ٹانگے کا کوچوان ہے، ٹانگا چلاتا ہے، بالکل ان پڑھ ہے، لیکن اپنے دوستوں میں بہت سمجھدار تصور ہوتا ہے۔ تمام ٹانگے والے جو ہے اڈے پہ آ کے اس سے گفتگو کرتے ہیں، اس سے کوئی بات پوچھتے ہیں، اور وہ ان میں بڑا معتبر مانا جاتا ہے۔ تو بہت زیادہ وہ انگریزوں کے بہت خلاف ہے، اور یہ 1935 کا واقعہ ہے۔ تو ہوا اس طرح کہ جب بھی کوئی اخبار وغیرہ دیکھتا ہے، اس کی سواریاں مین اس کی انفارمیشن جو ہوتی ہے، یہ وہ جو انفارمیشن لیتا ہے اس کی معلومات جو ہوتی ہے وہ اس کی سواریوں کی گفتگو سے پک کرتا ہے۔ تو سواریاں جب آپس میں بات چیت کر رہی ہوتی ہیں، وہ کان ادھر رکھتا ہے اور کان دھر کے اچھی طرح اس کو سن لیتا ہے، اور پھر وہی باتیں آگے جا کے لوگوں کو بتاتا ہے، اپنے دوستوں کو بتا دیتا ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا، اس کہانی میں ایک دن ایسا ہوا کہ وہ صبح سویرے جناب نکلا ٹانگا لے کر۔ تو دو سٹوڈنٹس جو تھے، شاید وہ لا کے سٹوڈنٹس تھے لاہور میں، تو وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ کچھ زیادہ تر ان کی گفتگو جو ہے وہ انگلش میں تھی، کچھ وہ اردو میں بات کر رہے تھے۔ تو اس نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ کسی نئی قانون کی، نیو کانسٹیٹیوشن یا نئے ایکٹ کی بات کر رہے ہیں، اور اس کو ایسا لگا کہ انگریز اس قانون کے تحت مجبور ہو جائیں گے ہمارا ملک چھوڑنے پر، اور 1 اپریل کو یعنی 1 اپریل کو ہم اپنے حکمران خود ہو جائیں گے، انگریز یہاں سے چلے جائیں گے، اور ایک بار پھر جو انڈینز ہیں، ہندوستانی ہیں، وہ اپنے حکمران خود ہوں گے، ان کی خود حکمرانی ہو جائے گی۔ تو اس بات پہ یہ بڑا پرجوش ہو گیا، بہت خوش ہو گیا، ہی واز سو ایکسائٹیڈ۔ جب وہ واپس آیا تو لوگوں کو اس نے بتایا کہ ایک نیا قانون آنے والا ہے، 1 اپریل سے جو ہے سب کچھ بدل جائے گا۔ وہ زیادتی بھی بہت کرتے تھے، ایون وہاں جو گورا سولجرز تھے، انگریز سپاہی وغیرہ تھے، وہ بھی بڑا تنگ کرتے تھے ان کے ٹریفک مینلی یہی ہوتی تھی، ٹانگے وغیرہ ہوتے تھے، تو ان کو گالی گلوچ کرنا، مار دھاڑ کرنا، یہ عام سی بات تھی۔ تو خیر اس نے اس 1 اپریل کو، 1 اپریل کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کے لیے ایک وہ پھولدار کلگی جو گھوڑے کے سر پہ لگتی ہے وہ بھی خرید لی، اور 1 اپریل کو یہ معمول سے بہت جلدی جاگا اور اپنا گھوڑا لے کے یہ روڈ پہ چلا گیا۔ تو کافی دیر کے بعد اس نے ایک سواری اٹھائی، کہیں اس کو ڈراپ کیا، پھر یہ ایک علاقے میں وہاں پہ گھوم رہا تھا، تو اس کو ایک انگریز گورے نے، بلکہ ایک انگریز سپاہی نے، انگریز سولجر نے یا گورے سولجر نے اس کو اشارہ کیا۔ تو یہ اس کے قریب گیا، اس نے کہا جی مجھے لے جاؤ ڈانسنگ گرلز بازار، تو اس وقت اس کو ہیرا منڈی کہتے تھے، تو وہاں پہ جو ہے مجھے لے جاؤ۔ تو تھوڑا سا روڈلی وہ بولتا تھا۔ تو اب اس نے سمجھا بھئی آج تو حکومت بدل چکی ہے، منگو کے ذہن میں، استاد منگو یا اس کوچوان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب تو یہ حکمران رہے نہیں ہیں، اب تو ہمارے جو حکمران ہیں یا وزیر اعظم وغیرہ ہوں گے وہ ہمارے اپنے لوگ ہوں گے، اب یہ ویسے ادھر رہ گئے ہیں، یہ ادھر نوکری کر رہے ہیں، تو اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے بھی
روڈلی آگے سے جواب دیا کہ 5 روپیز. فار ایگزامپل اس زمانے میں شاید 1 آنا یا 2 آنے کرایہ ہوتا تھا، اس کی بجائے اس نے 5 روپیز طلب کیا، ایسے ہی یعنی اکڑ دکھانے کے لیے روڈلی. اور پھر ساتھ اس کو یاد آ گیا کہ یہ تو وہی گورا ہے. اس نے پہچان لیا کہ کچھ عرصہ پہلے اس نے اس کی انسلٹ کی تھی، اس کو مارا وارا تھا. تو اب اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی، اس سے بدلہ لیتے ہیں. بدلہ ایسے ہی لیتے ہیں کہ اگر یا تو اس کو لے نہیں جائیں گے، اگر یہ جائے گا تو 5 روپیز دے گا. 5 روپے 5 روپے اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی، 5 روپے. تو بہرحال اس نے اسے کہا کہ آر یو میڈ، کہ پاگل ہو گئے ہو. تو بس پھر اس کا پارا تو واقعی جو ہے وہ چڑھ گیا. یہ ٹانگے سے اترا اور اس کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور وہ نیچے گر گیا. یہ تو بہت مضبوط بندہ تھا اور وہ اس طرح انگریز جو ہے لڑنے کے لیے ماہر ایسے نہیں تھے کہ اس طرح مطلب ہے آمنا سامنا کریں کسی انڈین کا خاص طور پہ. تو وہ نیچے زمین پہ گر گیا. اب یہ اوپر سے اس کو مکے اور گونسیں اور لاتے مار رہا تھا اور ساتھ میں چلا چلا کے کہہ رہا تھا کہ 1 اپریل کو بھی وہی بدماشی. کمال ہو گیا ہے بچوں، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ اب ہم اپنے حکمران خود ہیں، ہم اب کسی کے محکوم نہیں رہے. تو یہی بات ہے، زور زور سے کہہ رہا، اس کو مارتا جا رہا تھا. تھوڑی دیر میں ایک مجمع سا، ایک ہجوم سا جمع ہو گیا اور ساتھ میں 2 اور سپاہی جو ہے وہ وہاں پہ ظاہر ہوئے، آئے، نمودار ہوئے. انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور یہ راستے میں بھی کہتا جا رہا تھا نیو کانسٹیٹیوشن نیو. انہوں نے کہا پاگل، کوئی نیو کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. وہی ہے، ابھی تک انگریز ہی حکمران ہے، ابھی تک انگریز یہاں سے گئے نہیں ہیں. اور اس کو انہوں نے حوالات میں بند کر دیا. حوالات میں بند ہو کر بھی یہ وہی پکار رہا تھا نیو کانسٹیٹیوشن نیو کانسٹیٹیوشن. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، یہ چھوٹی سی کہانی ہے. اس کے اندر مینلی جو ہے مقامی لوگوں کی نفرت یا ناپسندیدگی بیرون ملک سے آئے ہوئے ان کے مطلب حکمرانوں کے خلاف تھی. تو اب اس کا ایک کویسچن پڑھ لیتے ہیں، اس میں سے بھی جو بھی کویسچن آئے آپ یہ کویسچن لکھ سکتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کویسچن سب سے پہلے پڑھتے ہیں. ڈرا دا کریکٹ اسکیچ آف استاد منگو. استاد منگو کا کرداری خاکہ تحریر کریں. کریکٹر اسکیچ ہوتا ہے شخصیت یا تحریری خاکہ. یا پھر ڈسکرائب استاد منگوس انکاؤنٹر. انکاؤنٹر ہوتا ہے سامنا، آمنا سامنا، یا مقابلہ بھی ہوتا ہے. جس طرح پولیس مقابلے کو انگلش میں کہتے ہیں پولیس انکاؤنٹر. استاد منگوس انکاؤنٹر ود دا گورا سولجر، کہ انگریز سپاہی کے ساتھ استاد منگو کی مڈ بھیڑ، مقابلہ یا آمنا سامنا تحریر کریں. یا پھر وائی ڈیڈ استاد منگو ہیٹ دا انگلش. استاد منگو انگریزوں سے نفرت کیوں کرتا تھا. ایون اس کے خلاف اور بھی کوئی آ جائے، کوئی بھی کویسچن اس سے ریلیٹڈ، نیو کانسٹیٹیوشن سٹوری نمبر 3 سے آ جائے تو اس کا آنسر یہی ہے. دا اسٹوری شوز اے اسٹرانگ ڈس لائک، یہ آنسر ہے. دا اسٹوری شوز اے اسٹرانگ ڈس لائک آف پیپل اگینسٹ دا برٹش. یہ کہانی جو ہے یہ لوگوں کی سخت نفرت انگریزوں کے خلاف، یا انگریزوں کے خلاف لوگوں کی سخت نفرت کو ظاہر کرتی ہے. شوز مین ظاہر کرتی ہے. بیکاز دے ور رولنگ دا کنٹری بائی فورس، کیونکہ وہ ملک پر زبردستی حکمرانی کر رہے تھے. بائی فورس ہوتا ہے زبردستی، رولنگ حکمرانی کر رہے تھے یعنی انڈیا پر، ہندوستان پر، بر صغیر پر. یہ 1947 سے پہلے کی بات ہے. پیپل ہیڈ نو رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ فار دا برٹش. لوگ انگریزوں کے لیے کوئی عزت و احترام نہیں رکھتے تھے. استاد منگو از دا مین کریکٹر آف دا اسٹوری. استاد منگو جو ہے وہ اس اسٹوری کا اہم کردار ہے یا مرکزی کردار ہے. ہی از دا اسپوکس مین آف انڈین پیپل. وہ ہندوستانی لوگوں کا ترجمان ہے اس میں، یعنی سارے لوگ ہی ایسا ہی اظہار کرتے تھے، نفرت رکھتے تھے. ہی از اے ٹانگا والا، وہ ایک کوچوان ہے. ٹانگا والا اردو میں ٹانگے والا کہتے ہیں اور انگلش میں بھی ایسا ہی لکھو. ویسے کوچ مین ہوتا ہے. کوچوان کی انگلش کیا ہوتی؟ کوچ مین. کوچ مین. ہی از
این ان ایجوکیٹڈ پرسن، وہ ایک ان پڑھ آدمی ہے، بٹ ہز فیلو کوچ مین کنسیڈر ہم وائس ان کرنٹ افیئرس، لیکن اس کے ساتھی اسے حالات حاضرہ میں دانا تصور کرتے ہیں یا عقلمند سمجھتے ہیں۔ استاد منگو ڈڈ ناٹ لائک دا برٹش، استاد منگو انگریزوں کو پسند نہیں کرتا تھا، بیکاز دے ور ویری کروول، تو یہاں پہ یہ آگے کروول ہے، کروول جو ہے یہ اس کے نیچے چھپا ہوا، کروول، کیونکہ وہ بہت ظالم تھے۔ ہی کارڈ دیم ہیومن منکیز، وہ انہیں انسانی بندر کہتا تھا، یہ انسان نما بندر کہتا تھا۔ دے ٹریٹڈ دا انڈینس لائک سلیوز، وہ ہندوستانیوں کو غلاموں جیسا برتاؤ کرتے تھے، یہ ہندوستانیوں کے ساتھ غلامانہ سلوک کرتے تھے۔ آگے پھر یہ کوٹیشن ہے، کوٹیشن اگر آپ کو یاد ہو سکتی ہے تو کر لیں، نہیں ہو سکتی تو اس کو ڈراپ کر دیں۔ اگر آپ کوٹیشن لکھ کے آئیں گے تو مارکس الٹیمیٹلی آپ کے بہتر ہوں گے۔ آئی کانٹ اسٹینڈ دا سائٹ آف دیم، اسٹینڈ کا مطلب برداشت کرنا، میں ان کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ دیز ہیومن منکیز، یہ انسان نما بندر۔ دا وے دے آرڈر یو، جس انداز سے یہ آپ پر حکم چلاتے ہیں، اراؤنڈ ایز اف ون واز دیئر فادر سلیو، جیسے آدمی ان کے باپ کا نوکر ہو یا غلام ہو، یعنی ایسے یہ آپ پر حکم چلائیں گے جیسے آپ ان کے باپ کے غلام ہیں۔ تو کوٹیشن کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر کوٹیشن آپ کو یاد نہیں ہو رہی تو اس کو دفع کریں، چھوڑ دیں، بلکہ اس کو باقی کہانی آپ جیسے سنیں اور یہی لکھیں۔ اگر آپ کوٹیشن غلط لکھتے ہو تو وہ بھی نیگیٹو مارکس پھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوٹیشن یاد ہے تب لکھیں۔ ون ڈے استاد منگو پک ٹو فیئرس فرام دا ڈسٹرکٹ کورٹ، ایک دن استاد منگو نے کچہریوں سے، ڈسٹرکٹ کورٹ کا تھا کچہری، کچہریوں سے دو سواریاں اٹھائیں۔ دے ور ٹاکنگ اباؤٹ دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، وہ ہندوستانی ایکٹ 1935 کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ استاد منگو تھاٹ دیٹ اے نیو کانسٹیٹیوشن واز کمنگ آن 1 اپریل، استاد منگو نے سوچا کہ یکم اپریل کو ایک نیا قانون آ رہا ہے، یہ نیا آئین آ رہا ہے، اینڈ دا برٹش وڈ لیو انڈیا، اور انگریز ہندوستان سے چلے جائیں گے۔ ہی واز ویری ایکسائٹیڈ ایٹ دا آئیڈیا، وہ اس خیال پر بہت خوش ہو گیا۔ ہی بگین ٹو ویٹ فار دا ہیپی مارننگ آف 1 اپریل، اس نے یکم اپریل کی خوشگوار صبح کا انتظار شروع کر دیا۔ ہی تھاٹ دیٹ دا انڈینز وڈ بی دیئر اون ماسٹرز ونس اگین، اس نے سوچا کہ ہندوستانی ایک بار پھر اپنے حکمران خود ہوں گے۔ پھر یہ کوٹیشن ہے، دا نیو کانسٹیٹیوشن واز گوئنگ ٹو فورس دیز وائٹ مائس چوہوں کو کہتے ہیں، کہ نیا آئین جو ہے وہ ان سفید چوہوں کو مجبور کرے گا، ونس اینڈ فار آل ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بیک اینڈ انٹو دیئر میزریبل ہولز، میزریبل ہوتا ہے تاریک، تنگ و تاریک، تو ہولز ہوتا ہے بل، کہ مجبور کرے گا ان سفید چوہوں کو اپنے تنگ و تاریک سوراخوں میں یا بلوں میں گھسنے پر نیا آئین مجبور کر دے گا۔ تو یہ بل اس لیے میزریبل ہول اس لیے کہہ رہا ہے کہ جو برطانیہ انگلینڈ بذات خود جو ہے پورا انگلینڈ اس کا بہت چھوٹا سا، وہ بہت چھوٹا سا ہے رقبے کے اعتبار سے، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک تنگ سی سوراخ ہو یا ایک ہول ہو۔ تو ابھی بھی ایون اب بھی انگلینڈ کا ٹوٹل رقبہ جو ہے وہ پاکستان سے بھی بہت، شاید آدھے سے بھی چھوٹا ہو، ایک صوبے کے برابر بھی میں بھی نہیں ہے، اتنا رقبہ ہے انگلینڈ کا، یہ میرے خیال کے مطابق۔ تو نیکسٹ، آن 1 اپریل، یکم اپریل کو استاد منگو گاٹ اپ ارلیئر دین بیفور، استاد منگو معمول سے پہلے جاگ گیا یا اٹھا۔ ہی سیٹ اپ ہز ٹانگا، اس نے اپنا ٹانگا تیار کیا، اینڈ کیم ٹو دا روڈ، اور سڑک کی طرف آ گیا۔ ہی سا اگورا سولجر ان کینٹونمنٹ ایریا، اسے کینٹونمنٹ ایریا میں ایک انگریز فوجی یا سپاہی ملا۔ دا گورا وانٹیڈ ٹو گو ٹو دا ڈانسنگ گرلز بازار، گورا جو ہے وہ ڈانسنگ گرلز یا رقاص لڑکیوں کے بازار میں جانا چاہتا تھا۔ منگو نوٹسڈ، منگو کو معلوم ہو گیا، دیٹ اٹ واز دا سیم گورا، کہ یہ وہی انگریز تھا، ہو ہیڈ انسلٹڈ ہم لاسٹ ایئر، جس نے پچھلے سال اس کی انسلٹ کی تھی۔ منگو ڈیمانڈڈ 5 روپیز فار دا فیئر، منگو نے کرایہ 5 روپے طلب کیا۔ دا گورا شاؤٹڈ ایٹ منگو،
and called him mad. انگریز نے اس پر چلایا یا انگریز اس پر چلایا اور اسے پاگل کہا. The sense of new constitution had made Mangu bold and fearless. سینس ہوتا ہے احساس. نئے آئین یا نئے قانون کے احساس نے منگو کو بہادر اور بے خوف کر دیا تھا. He caught the Gora and began to beat him with his powerful blows. blows ہوتا ہے مکے. اس نے انگریز کو پکڑ لیا اور اپنے زوردار مکوں سے اسے پیٹنا شروع کر دیا. The Gora was calling for help. گورا مدد کے لیے پکار رہا تھا. منگو was shouting. منگو چلا رہا تھا. The same cockiness even on 1st April کہ 1 اپریل کو بھی وہی بدماشی. Well son, اچھا بچو. It is we, اب یہ ہم ہیں. Who are the راج now, جو کہ اب حکمران ہے. یعنی اب ہماری حکمرانی خود ہے. خود ہماری حکمرانی ہے. ہم خود حکمران ہیں اب. A crowd had gathered there. وہاں ایک ہجوم جمع ہو چکا تھا. Mangu was telling them. منگو انہیں بتا رہا تھا that the days of slavery had gone. کہ غلامی کے دن جا چکے ہیں یا گزر چکے ہیں. Meanwhile 2 policemen arrived there. اسی دوران 2 پولیس والے یا 2 پولیس کے سپاہی وہاں آئے. They arrested Mangu. انہوں نے منگو کو گرفتار کیا and put him behind the bars. اور اسے حوالات میں یا جیل میں ڈال دیا. But he was still shouting. لیکن وہ ابھی تک چلا رہا تھا. نیو کانسٹیٹیوشن, نیو کانسٹیٹیوشن. تو یہ تھا آج کا کویسچن. اللہ حافظ اینڈ تھینک یو. اور سبسکرائب ضرور کرنا. یہ یوٹیوب چینل جو ہے یہ ایجوکیشن کی پروموشن کے لیے اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. تھینک یو ونس اگین.